السلام علیکم. افتخار ٹاکس کی انڈرسٹینڈنگ کینسر سیریز میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. محترم ناظرین، کینسر کے بارے میں اب تک ہم نے آپ کی خدمت میں جتنی ویڈیوز پیش کی ہیں، اس سے یہ بات تو بالکل آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ کینسر کی جتنی ابتدائی سٹیج میں تشخیص ہو جائے اتنا ہی اس کا بہتر علاج جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. اور ابتدائی سٹیج میں تشخیص کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کینسر کی ابتدائی علامات کو سمجھا جائے اور ان کو پہچانا جائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی شخص میں اس میں سے کوئی علامت ظاہر ہو رہی ہو تو وہ جلد از جلد ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں اور ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق جو نیسیسری ضروری ٹیسٹ ہیں ان کو سر انجام دیا جائے تاکہ کینسر کو جلد از جلد پکڑا جا سکے. اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں کینسر کی 5 اہم ترین اور سب سے کامن علامات جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو محترم ناظرین، کینسر کی سب سے اہم اور سب سے کامن جو علامت ہے وہ تو ایک لمپ یا ایک گلٹی ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں اگر ایک نیا لمپ، نئی گلٹی، نئی رسولی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جو پچھلے 4-6 ہفتے یا چند مہینوں میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ بہت مشکوک ہے اور آپ کو لازمی طور پہ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر کے اس کا معائنہ کروانا چاہیے. اسی طریقے سے اکثر لوگوں کے جسم میں چھوٹی موٹی گلٹیاں، لمپس، بمپس، مول، تل، موقع وغیرہ جسم پہ ہوتے ہیں. اگر یہ سالوں سال سے موجود ہیں تو عموماً یہ بے ضرر ہوتے ہیں، لیکن ایک پرانی گلٹی میں بھی اگر نئی تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، مثال کے طور پہ پچھلے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں اس کے سائز آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، یا اس کے رنگ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے، یا جو وہ گلٹی یا رسولی یا موقع یا تل جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے اوپر نئی رگیں آنی شروع ہوئی ہیں، یا اس کے ساتھ نئے جو ہے ڈاٹ یا سپاٹ یا چھوٹی چھوٹی گلٹیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا اس میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، یا اس میں سے بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، تو یہ تمام مشکوک باتیں ہیں. تو اس لیے کینسر کی سب سے پہلی جو مشکوک علامت ہے جس سے کینسر کا شبہ پیدا ہوتا ہے اور جس کو چیک کرانا ضروری ہے، وہ جسم میں گلٹی کا آنا ہے. نئی گلٹی خصوصاً مشکوک ہے، لیکن پرانی گلٹی میں بھی اگر تبدیلی آئے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورے کی ضرورت ہے. اچھا محترم ناظرین، کینسر کی دوسری اہم ترین جو علامت ہے اور بہت کامن ہے، وہ جسم کی کسی بھی سوراخ سے یا کسی بھی سطح سے بلیڈنگ ہونا ہے. ناک، کان، منہ، پخانے والی جگہ سے کہیں سے بھی بلیڈنگ ہونا نارمل نہیں ہے اگر وہاں چوٹ نہ لگی ہو تو. جو واحد نارمل بلیڈنگ کسی بھی انسان میں ہوتی ہے وہ خواتین میں مینسٹرول بلیڈنگ ہے، یعنی ان میں جو ماہواری کے جو ماہانہ ایک بلڈ کا فلو ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی کہیں سے کسی بھی قسم کا بلڈ آنا نارمل نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلڈ کیوں آ رہا ہے. اچھا، ایون جو خواتین میں ماہواری کی بلیڈنگ ہے، کچھ خواتین بعض اوقات یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ان کو 2 ماہواریوں کے درمیان، یعنی ابھی ان کی ڈیٹ ماہواری کی نہیں آئی، اس میں ہفتہ 10 دن 12 دن دیر ہے، اور درمیان میں سپاٹنگ ہو جاتی ہے، درمیان میں تھوڑا سا بلڈ جو ہے نا اس کا اخراج ہو جاتا ہے. تو یہ جو 2 ماہواریوں کے درمیان سپاٹنگ ہے، یا کچھ خواتین میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہیں یعنی انٹر کورس کے بعد ان کو اپنے زنانہ رستہ یعنی وجائنا سے اگر تھوڑی سی بلیڈنگ ہو تو یہ بھی مشکوک بات ہے. تو اس طریقے سے جسم کے کسی بھی حصے یا سطح سے خون آنا نارمل نہیں ہے، علاوہ خواتین میں جو ماہواری کی بلیڈنگ ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو براہ کرم ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیجیے. اچھا، کینسر کی جو تیسری اہم علامت ہے وہ چینج ان باؤل ہیبٹ ہے. ہر آدمی کا جو پخانہ کرنے کی ہیبٹ ہے نا وہ عموماً سالوں سال سے اسٹیبلشڈ ہوتی ہے. کچھ لوگ، اکثر لوگ بلکہ کہنا چاہیے کہ دن میں 1 مرتبہ پخانہ کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دن میں 2 مرتبہ یا ایون 3 مرتبہ پخانہ کرتے ہیں، ہر کھانے کے بعد پخانہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ دوسرے یا تیسرے دن پخانہ کرتے ہیں، یعنی ہفتے میں صرف 2 یا 3 دفعہ پخانہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمیشہ سے سالوں سال سے اسی طریقے سے ان کے پخانے کی ہیبٹ ہے تو شاید یہ نارمل ہے. لیکن اگر اس میں پچھلے چند ہفتوں اور چند مہینوں میں تبدیلی آئی ہو، خصوصاً یہ کہ وہ یہ شکایت کر رہے ہوں کہ جی پچھلے کچھ عرصے سے مجھے قبض رہنے لگی ہے، پہلے میں تقریباً دن میں 2 دفعہ یا ڈیلی پخانہ کرتا تھا، مجھے عموماً 48 گھنٹے، 36 گھنٹے، 72 گھنٹے ہو جاتے ہیں، ہفتے میں 2 یا صرف 3 دفعہ ہی مجھے کھل کے پخانہ آتا ہے، اور اس میں بھی اگر تھوڑا بہت بلڈ شامل ہو تو یہ ایک مشکوک بات ہے اور ڈاکٹر صاحب سے رابطے کی ضرورت ہے. محترم ناظرین،
کینسر کی چوتھی ابتدائی جو علامت ہو سکتی ہے وہ کھانسی ہے، خاص طور پہ ایک ایسی کھانسی جو 4 یا 6 ہفتے سے کسی کو ہو اور علاج کے باوجود ٹھیک نہ ہو رہی ہو، اور خصوصاً اگر کھانسی میں بلغم کے ساتھ تھوڑا سا بلڈ آیا ہے تو یہ زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اچھا، جو اسموکر ہیں، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، وہ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اسموکرز کو تو تھوڑی بہت کف ہوتی ہے، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو کھانسی ہوتی ہے، وہ دن میں 2-3 دفعہ ان کو کھانسی خصوصاً صبح اٹھتے ہوئے ہوتی ہے، تو اپنا گلا صاف کرتے ہیں، چیسٹ صاف کرتے ہیں، تھوڑا سا بلغم تھوکتے ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسموکرز میں بالکل ایک اسموکرز کف ہوتی ہے، لیکن اگر ان میں کف کا پیٹرن تبدیل ہوا ہے، یعنی کف زیادہ ہو گئی ہے، ان کے کھانسی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، یا اس کی آواز میں تبدیلی ہوئی ہے، یا اس خصوصاً اگر بلغم میں تھوڑا سا خون آیا، تو یہ خطرے کی بات ہے اور ان صاحب کو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے۔ اچھا ناظرین، کینسر کی جو 5ویں علامت ہو سکتی ہے وہ ڈیفیکلٹی ان سوالونگ ہے، یعنی کسی صاحب کو لقمہ نگلتے ہوئے ایک دم ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک لمحے کے لیے لقمہ شاید یہاں پھنس گیا، اور ان کو پھر یا تو سینے پہ ہاتھ مارنا پڑا ہے، یا پھر اوپر سے دباؤ دینا پڑا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ پانی کا یا کسی اور لیکوڈ کا گھونٹ پی کے اس لقمے کو آگے گزارنا پڑا۔ اگر ایسا ہونا شروع ہوا ہے تو یہ بھی ایک خطرے کی بات ہو سکتی ہے، اور اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں جب یہ علامت شروع ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ عام طور پہ اس علامت کو کہا جاتا ہے کہ یہ نروسنس ان سوالونگ ہے، کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی عادت کے مطابق لقمہ توڑتے ہیں، بعض وقت کھانے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے لقمہ توڑتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، کبھی اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس وقت کیا کام کر رہے ہیں، تو کھانا ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان صاحب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی نارملی کھانا کھا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے لقمہ لیا تو لقمہ ایک لہجے کے لیے ان کو لگا کہ جیسے یہاں اٹک سا گیا، پھنس گیا، اور خصوصاً اگر لقمہ تھوڑا سا سائز میں بڑا تھا یا ڈرائی تھا، تھوڑا سا خشک تھا جیسے چکن کی بوٹی وغیرہ، اور اگر ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ سینے کے پیچھے 1 منٹ کے لیے اٹکا ہے اور اس کے بعد انہیں اوپر سے دباؤ دینا پڑا ہے یا سینے پہ ہاتھ مارنا پڑا ہے یا پانی پینا پڑا ہے، تو یہ ان کو پھر ایک خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، وہ نروس ہو جاتے ہیں سوالونگ سے پہلے، یعنی جیسے ہم بے دھڑک بغیر سوچے کھاتے ہیں، وہ اب خوراک کو دیکھ کے کھانا شروع کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ لقمہ زیادہ بڑا ہے مجھے پھنس جائے، یا یہ زیادہ ڈرائی تو نہیں ہے، وہ یا پانی رکھ کے عادت ہو مطلب ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا ہے کہ میں تو پانی اب ساتھ رکھ کے بیٹھتا ہوں کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ لقمہ دوبارہ نہ پھنس جائے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک خطرے کی بات ہو سکتی ہے اور اس علامت کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا محترم ناظرین، اس طریقے سے یہ وہ 5 علامات ہیں جو کہ کینسر کی اہم ترین اور سب سے کامن علامات ہیں، یعنی کہ کہیں نئی گلٹی کا آنا یا پرانی گلٹی میں تبدیلی آنا، نمبر 2 کسی بھی سوراخ یا سطح سے خون کا آنا، پخانے کی کرنے کی ہیبٹ میں تبدیلی آنا، کھانسی جو 4-6 ہفتے سے ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، خصوصاً اگر اس میں بلڈ آیا ہے، اینڈ کھانے میں لقمے میں ایسا محسوس ہونا جیسے سینے کے پیچھے پھنسا ہے۔ یہ 5 علامات خطرناک ہیں یا ہو سکتی ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع کی ضرورت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ ان میں سے کوئی بھی علامت کینسر کی لازمی علامت نہیں ہے، یعنی کہ اگر اس میں سے کوئی علامت آ رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان صاحب یا صاحبہ کو کینسر ہی ہے، یہ تو بس ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ یہ 5 علامتیں ایسی ہیں جو بالکل عام سی بھی کسی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کینسر کی علامات بھی ہیں، اس لیے ان کو سیریس لیجئے، یہ خطرناک ہو سکتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی صاحب یا صاحبہ میں ان میں سے کوئی علامت ہے تو ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ احتیاطاً اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری یہ جو معلوماتی ویڈیوز ہیں میڈیکل ٹاپکس کے بارے میں، جن کو بالکل عام فہم الفاظ میں آپ کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس میں موجود معلومات جو ہیں وہ بہت اتھینٹک ہوتی ہیں اور بہت ریسرچ کر کے پیش کی جاتی ہیں، تو جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔